بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سبق دیا ہے اور یہ سمجھایا ہے، یہ جو لائف ہے دنیا کی، اس میں ہمیں اترانا نہیں چاہیے اور غمگین بھی نہیں ہونا چاہیے اور کسی کو ٹاؤنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہم اپنے آپ کو اگر کچھ حاصل کر چکے ہیں دنیا میں، دولت ہے، مال ہے اور اچھے اچھے لباس اور اچھے اچھے دنیا کی جو خواہشات ہیں، ڈیزائرز ہیں، وہ پوری ہو رہی ہیں، تو یہ ایک ٹیسٹ ہے۔ اس میں سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم بہتر کیسے کر سکتے ہیں۔ سب سے بنیادی بات جو ہے یہ ہے کہ ایک شخص کو دیکھیں، ایک امیر ہے، رچ ہے۔ جو بندہ امیر ہے اور رچ ہے اور دوسرے غریب بندے کو اگر وہ دھکیل رہا ہے اور اس کو ٹاؤنٹ کر رہا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ میرے پاس ایک، یہ سچا واقعہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس باغ ہے، سورہ کہف میں یہ بیان ہوا ہے کہ میرے پاس یہ باغ ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی فنا ہوگا، کبھی بھی تباہ ہوگا، کبھی بھی میرے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اس میں دیکھیں کہ جو کھجور کی درخت ہے اور کھجور کے درخت کی جو کھجوروں کی جو ضرورت ہوتی تھی اس وقت، آپ اندازہ کر لیں، اور آج بھی جو ضرورت ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور اس کے ساتھ کھجور کے درخت اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور انگور کے جو ہیں باغ ہے، کیونکہ وہ نرم نازک ہوتے ہیں، اس کے ساتھ درخت ہوتے ہیں اور وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے ندی اور پانی ہے، جو پانی کی ایک موجود ہے، وافر مقدار موجود ہے، مسئلہ کوئی نہیں ہے، اور تم دیکھ سکتے ہو کہ یہ میرے پاس، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کبھی فنا نہیں ہوں گے، کبھی تباہ نہیں ہوں گے، کبھی برباد نہیں ہوں گے۔ اور اس کے بعد پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو بہت ایک جتھا ہے، میرے اولاد ہے، یا وہ کہتا ہے میرے پاس خادم ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی مجھ سے، اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ کبھی اگر اس دنیا کے بعد آخرت ہوگی تو وہ مجھے اللہ جو ہے نا اس سے بہتر دے گا۔ اللہ کا انکار نہیں کر رہا، لیکن آخرت کے بارے میں اس کو شک ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آخرت ہوگی یا نہیں، لیکن اگر ہوئی بھی تو مجھے اس سے بہتر ہوگی۔ تو ایک بندہ جو غریب ہے اور اس نے ایک امیر کے ساتھ یہ بات چلی، اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو یہ کبھی فنا ہونے والے نہیں ہیں، سب کچھ ہے میرے پاس، جو کچھ دیا ہوا ہے یہ میری ایک اپنی ہنرمندی ہے، کاریگری ہے، میرے پاس جو ہے نا سمجھنے صلاحیت زیادہ تھی اور میرے پاس یہ آ گیا۔ لیکن اس کو معلوم نہیں کہ وہ یہ چیزیں جو کہہ رہا ہے یہ تو ایک نعمت خداوندی ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو نعمتیں ملی ہیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ چیزیں ہمیشہ نہیں ہیں بلکہ یہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں۔ اب ان کا شکریہ اور اس کا شکر کیسے ادا کریں، اس کو یہ دیکھنا چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے۔ لیکن وہ یہ پھر کہتا ہے، اور اس کے بارے میں پھر اس کے بعد پھر جو غریب ہے وہ بول اٹھتا ہے، کہتا ہے تجھے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ماشاء اللہ جب تو داخل ہوئے تو ماشاء اللہ حول قوت کہنا چاہیے کہ یہ سب کچھ تجھے دیا گیا ہے۔ اور جب ہم بھی اپنے گھروں میں جائیں، اپنی نعمتوں کو دیکھیں، تو ہمیں بھی ماشاء اللہ حول قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ اپنے گھروں کو دیکھیں، اپنے بچوں کو دیکھیں۔ آپ اپنے گھر میں سوئے ہوئے ہیں، یہ ایک بڑی نعمت ہے، ورنہ اگر کسی ہاسپٹل میں ہوتے اور آپ کے رشتہ دار، تو ایک رات جو ہے نا کتنی طویل رات ہوگی۔ ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے تو یہ اللہ کا نعمت ہے، کرم ہے، مہربانی ہے، فضل ہے، ورنہ ہم اس قابل نہیں ہیں۔ اور وہ پھر وہ غریب بندہ جو کہتا ہے امیر سے، کیا معلوم کہ تمہارے اس باغ میں راتوں رات کوئی بلا پھر جائے اور تجھے اندازہ ہی نہ ہو کیا ہو۔ اور جب واقعی اس کے باغ میں وہ بلا پھری، اس پہ طوفان آیا، صبح دیکھتا ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں، وہ باغ کی طرف جا رہا ہے، کہتے ہیں میں راستہ بھول گیا ہوں۔ راستہ نہیں بھولا، راستہ تو وہی تھا، لیکن اس نے جو کام کیا تھا، ایک ٹاؤنٹ کیا تھا، ایک غریب کو نشانہ بنایا تھا، لیکن اس کے ہاتھ سے وہ سب کچھ چلا گیا۔
اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ ایک اللہ کی نعمت ہے، مہربانی ہے، لیکن اس کو پھر اندازہ ہوا اور کہنے کہ میں کیوں اللہ کے ساتھ میں نے کفر کیا ہے، اللہ کے ساتھ کیوں کفر کیا ہے، جو اللہ ایک ہے، ہمیشہ سے ہے، یہ میرے پاس جو نعمتیں تھی، جو مجھے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے کہ اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے، اور مجھے کوئی قوت نہیں ہے، نیکی کرنے کی بھی طاقت اسی کی وجہ سے ملتی ہے، اور برائی سے بچنے کی بھی طاقت اسی کی وجہ سے ملتی ہے، میرے پاس اپنا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ اس کو سمجھنا چاہیے تھا۔ تو حقائق جو ہیں ہمارے پاس جتنی بھی دنیا میں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی بھی دنیا حاوی ہو جائے، یعنی ایک تو آپ کی دنیا ضرورت ہے وہ الگ ہے، لیکن ایک دنیا اگر حاوی ہو جائے اور دنیا کے لیے ہی سوچنے اور دنیا کے لیے ہی کرنا اور آخرت کا تصور بھی نہیں ہے، اس رب کا تصور بھی نہیں ہے، وہ چیز بہت نقصان دہ ہے۔ بلکہ یہ دیکھنا کہ جس رب نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے اور یہ دنیا دی ہے، اچھی دنیا دی ہے، تو اس دنیا کو میں کیسے برت سکتا ہوں، کیسے میں اس کی آزمائش پہ پورا اتر سکتا ہوں، کیسے میں اس کو خوش کر سکتا ہوں۔ تو یہ چیزیں اس کو دیکھنی چاہیے تھی، لیکن اس نے یہ چیزیں نہ دیکھی۔ تو ہمیں اس سے جو سبق ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ ہم اپنی اس سے جدوجہد سے کچھ حاصل کر چکے ہیں تو یہ عارضی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ہمیشہ کے لیے آخرت ہے، باقی رہنے والی ہے، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، دنیا میں آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں وہ قبول کرے، مہربان ہے، وہ مہربان ذات ہے کہ ہمیں قبول کرے کہ ہم اس کے راستے میں بہت اچھے کام کر کے جا سکیں، بہت اچھے کام کر کے جا سکیں، چھوٹے سے بڑے کام کر کے اس کے راستے میں کر کے جا سکیں، اس کے لیے کریں۔ یہ دنیا جو ہے، کشتی کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ بھی پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو اس کو ڈبو دے گا، وہ ضرورت نہیں۔ یہی دنیا کی ہے کہ ہم دنیا میں اتنے سے دنیا کے لیے نہیں، ہم یہ کریں کہ ہم نے یہاں رہنا عارضی ہے، اور اس کے لیے آخرت کے لیے کیا کر سکتے ہیں، بھرپور جئیں اس دنیا کو، یہ تبھی ممکن ہے، ورنہ آخرت ہمیشہ کے لیے جو ہے اس سے محروم ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ہمیں تگ و دو کرنی پڑے گی، جدوجہد کرنی پڑے گی، اپنی فکر جو سوچ ہے، اصل تو یہی ہے، جنگ تو یہیں سے ہے، کوئی بھی چیز بنتی ہے تو پہلے یہیں سے بنتی ہے، پھر اس کو جو ہے نا امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اس دنیا میں۔ لیکن ہم دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں، کام کو بہتر کر سکتے ہیں، کاموں کو اچھا کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، اور ہم اچھا کرنے کے لیے، بھرپور کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ زندگی یہ موقع ہے، اور امیر غریب یہ اس کی دین ہے۔ کسی کو ڈاؤن نہ کریں، کسی کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ غرور تکبر اللہ کی غرور تکبر ہم نہیں کر سکتے، تکبر اس کی چادر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کے رائے کے برابر ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، صحابہ کرام نے، کہ اگر ہم اچھے کپڑے پہنے اور اس طرح اچھی جوتی پہنے، انہوں نے کہا کہ اللہ جمیل ہے، اس کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ کسی کو حق کو جانتے ہوئے اسے قبول نہ کرے، اور کسی کو حقیر جاننا، دونوں چیزیں، حق کو جانتے ہوئے حق کو قبول، حق کو نہ مانے اور حق کے مطابق زندگی نہ گزارے، اور اس کا حق کو مانے ہی نہیں، اور اس کے بعد دوسرا جو ہے کسی کو حقیر جاننا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ کون کھڑا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، ایک منسٹر کھڑا ہے آپ کے ساتھ، کوئی ریڈی والا کھڑا ہے، کوئی نہیں۔ یہ جو چیز ہے اپنے اندر پیدا کریں کہ انکساری، عاجزی، تواضع، اور یہی چیزیں جو کام آنے والی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم کام کو سمجھیں اور اچھے کرنے کی کوشش کریں۔ والسلام۔